احق ان تقوم فیہ، کہ آپ یہاں عبادت ضرور کیا کریں، آپ یہاں عبادت ضرور کیا کریں۔ یہ تو ہے اس مسجد کی خاصیت۔ اس کے مقابلے پر ایک دوسری مسجد، دیکھو میری بات توجہ سننا، وہ بھی مسجد، اس کا نام مسجد قباء، تقوی والی مسجد، اور دوسری مسجد بنائی افتراق کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اس کا نام مسجد ضرار، اس کا نام مسجد ضرار۔ ضرار جو ہے وہ ضرر و نقصان سے ہے۔ ارے مسجد سے کوئی نقصان ہوگا؟ اور مسجد کو افتراق کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد تو عبادت کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، دعوت، اعمال دعوت کے لیے، بلکہ کتنے فضائل مسجد کے احادیث میں، کہ جو آدمی دنیا میں ایک مسجد بنائے گا اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا، بنائیں گے نہیں بلکہ بنا دیا۔ جو آدمی دنیا میں مسجد بنائے اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اتنا یقینی تھا، اتنا یقینی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، مسجد نبوی کو بڑھانے لگے، تو حضرت عباس کا مکان آ گیا مسجد میں۔ کس کا؟ حضرت عباس کا مکان مسجد میں آ رہا تھا۔ مسجد بڑھاویں تو ان کا مکان مسجد میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس یہ مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، اپنا مکان مسجد کو دے دو۔ عباس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دیتا، میرا مکان ہے، میں تو نہیں دیتا، میرا مکان ہے۔ کیسے عباس، جو تم قیمت چاہو لے لو، ہم تم سے خرید لیتے، اگر تمہارا ارادہ مسجد کو، اپنا مکان مسجد کے لیے دینے کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، تمہیں اختیار ہے، مگر ہم تم سے خرید لیتے ہیں، جو تم چاہو قیمت لگا لو، وہ قیمت میں دے دیں۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، میں بیچوں گا بھی نہیں، میں بیچوں گا بھی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عباس، اگر تم یہ مکان مسجد کے لیے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کے درمیان میں مکان کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ میدان ایسا یقین تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت کے درمیان میں مکان کی ضمانت، میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جنت مجھے دے ہی دیں گے، مجھے تو مکان نہیں دینا، مجھے مکان کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا کریں کہ آپ اس مسئلے میں میرے اپنے درمیان کسی تیسرے کو ثالث بنا لیں، اس کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرے۔ حضرت عباس نے کہا یہ مجھے منظور ہے۔ تو ابی بن کعب سید القراء، انہیں فیصل بنایا گیا کہ بھئی ہمارا یہ جھگڑا ہے اور آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے، دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بات رکھی کہ بھئی مسجد کی تعمیر، مسجد تنگ ہو رہی ہے، جماعتیں آنے لگی ہیں، وفود آنے لگے ہیں، جی ہاں مرکز کی توسیع ہونی ہے، مرکز کی توسیع ہونی ہے، جماعتیں زیادہ آ رہی ہیں، کام بڑھ گیا ہے، ان کا مکان مسجد میں آ رہا ہے، نہ یہ بیچنے کو تیار ہیں، نہ یہ ہدیہ کرنے کو تیار ہیں، نہ یہ اس کے بدلے میں جنت میں لینے کو تیار ہیں۔ کیا کہتے جو آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو یہ مکان مسجد کو دے دینا چاہیے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا
کہ تم کسی کو کسی چیز کے لیے مجبور نہ کرو، ورنہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو، حضرت عباس اپنا مکان نہ دے؟ وہ تو ایک ضابطے کی چیز کرنا چاہتے تھے، ایک ضابطے کی چیز، ضابطے کی چیز ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا یقین تھا اس زمانے میں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا گھر بنائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے بنانے کے اتنے فضائل، لیکن ان لوگوں نے مسجد بنائی، ان لوگوں نے مسجد بنائی، لیکن مسجد بنائی، وہ مسجد بنائی انہوں نے مسجد کے مقابلے پر افتراق کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق اور مسلمانوں کے درمیان پھٹن پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے چند لوگ، حدیث میں ہے، روایت میں ہے، چند لوگ وہ اپنی جگہ سے الگ ہو گئے، انہوں نے ایک مسجد الگ بنا لی اور یہ کہا کہ بھائی ہم تو یہاں رہ کر کام کریں گے۔ قرآن میں ہے انہوں نے کیوں بنایا الگ جگہ، کہ انہوں نے الگ جگہ بنائی تھی ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اور سنو قرآن کی بات، تفریقاً بین المؤمنین، تفریقاً بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ مسجد تعمیر کی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی مندر یا کوئی گرجا بنایا ہو کہ بھئی یہاں الگ جمع ہو، یا یہ کہ تم اسلام سے نکل کر اس مذہب پر آ جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ قرآن نے مسجد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے مسجد کا ہی لفظ استعمال کیا، اور مزید قرآن نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس مسجد کے بنانے میں ارادہ بھی نیک کیا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، ارادہ بھی نیک، کہ بھئی ہمارا تو نیک ارادہ ہے، ہمارا تو نیک ارادہ ہے، ان اردنا الا الحسنى، قرآن کہہ رہا ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا تو الگ مسجد بنانے سے نیک ارادہ ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نیک ارادہ ہے۔ قرآن نے بھی خوب بیان کیا، تفریق کے لیے مسجد بنائی اور اچھا ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے الگ مسجد بنائی، وہ مسجد نبوی سے کٹ کر الگ جمع ہونے لگے، اور کام یہ تھا ان کا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اپنے نبی سے کہ نبی جی آپ ہرگز وہاں مت جائیے گا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی وہاں قدم مت رکھنا، کبھی وہاں قدم مت رکھنا، لا تقم فیہ ابدا۔ ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، مسجد قباء، وہاں آپ ضرور جایا کریں۔ سنو، دونوں مسجدیں، یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر قباء کی، وہ مسجد تفریقی کی بنیاد پر، وہ مسجد تفریقی کی بنیاد پر، یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر، فرق دیکھو۔ کہا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، ہرگز مت جانا، حالانکہ وہ بھی مسجد ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی چلو ہم 1.5 اینٹ کی الگ بنا لیں گے، نہیں، اگر تفریقی کی بنیاد پر مسجد بھی بناوے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اور اگر اجتماعیت کی بنیاد پر کوئی کمرہ کوئی مصلی بنا لے گا تو اجتماعیت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت ڈال دیں گے۔ اب سنو کیا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ الگ مسجد بنا کر یہاں جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو بلایا، ان سے کہا کہ لو لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں ایندھن جمع کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو جا کر جو مسجد الگ بنائی گئی ہے۔ وہ گئے نوجوان، آپ کا حکم تھا، لکڑیاں اکٹھی کی بہت ساری، چاروں طرف گھر اس مسجد کے لکڑیاں لگائیں اور آگ لگائی۔ وہ ساری جل کے ختم ہو کے مسجد ختم ہو گئی جل کے۔ وہ سب وہاں سے بھاگے، سب منتشر ہو گئے، جگہ خالی ہو گئی، جگہ مسجد کی خالی ہو گئی، جگہ گھیر کے بنائی تھی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا، عاصم بن زید، کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس مکان نہیں ہے، تمہیں گھر کی دقت ہے، یہ جگہ خالی پڑی ہے، پلاٹ یہاں تم اپنا گھر یہاں بنا لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں اپنا گھر بنا لوں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہاں گھر بناؤں اپنا، ہمیشہ یہاں رہوں گھر بنا کے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے کہ یہاں قدم مت رکھنا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے افطراک کے واسطے جمع ہو گئے تھے، میں وہاں ہمیشہ رہوں، اور اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کبھی قدم مت رکھنا۔ آپ سوچئے، تھوڑے وقت کے لیے لوگ جمع ہو رہے، دوسروں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تو کہہ رہے لا تقم فیہ ابدا، کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، اور آپ مجھے کہہ رہے میں یہاں گھر بنا کے یہاں رہوں؟ نہیں جینی چاہیے یہ جگہ۔ اور صحابی نے اس کے لینے سے پھر یہ عرض کیا کہ ایک اور صحابی، میرے پاس تو ایک مکان کا انتظام ہے، اگرچہ مکان دور ہے لیکن میرے پاس تو مکان ہے، لیکن ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس بالکل بھی کوئی مکان نہیں ہے اور وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہیں، آپ یہ زمین ان کو دے دیجیے۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھئی یہ زمین تم لے لو، یہاں تم گھر بنا لو اپنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہاں گھر بنا لیا، میں نے وہاں اپنا گھر میں نے وہاں بنا لیا، آپ کے حکم تھا، آپ نے کہا، میں نے بنا لیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، جب اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس مکان میں اتنی وحشت تھی کہ کسی کبوتر نے کبھی میرے مکان میں گھونسلہ نہیں بنایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ذرا کھڑکی کھلی رہ جائے، کوئی روشن دان کھلا رہ جائے تو چڑیاں کبوتر اندر بنا لیتے نا گھونسلہ انڈے دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کسی پرندے نے میرے گھر میں گھونسلہ نہیں بنایا، یعنی جانور بھی اس جگہ سے وحشت کرتے تھے، جانور بھی اس جگہ سے وحشت کرتے تھے، جانور بھی، کسی نے اس گھر کے اندر گھونسلہ نہیں بنایا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ مرغیاں میرے گھر میں تھیں، انڈے جمع ہو گئے تھے، تو میں نے چاہا کہ مرغی کے نیچے انڈے رکھوں تاکہ اس سے بچے پیدا ہوں، تو کبھی کسی مرغی نے ایک بچہ بھی نہیں نکالا۔ اللہ، یہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا اور کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، اور میں جب تک اس مکان میں رہا میں بے اولاد رہا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ
لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ افتراق کا یہ اثر پڑا، حالانکہ مسجد کے نام سے جگہ بنی تھی، مسجد کے نام سے جگہ بنی تھی اور نیک ارادے سے جگہ بنائی تھی، نیک ارادے سے جگہ بنائی تھی اور مسجد کے ارادے سے جگہ بنائی تھی، مسجد اس کا نام مسجد رکھا تھا، لیکن اس کا اثر یہ پڑا کہ ایک تو اللہ نے نبی کو حکم دیا آپ ہرگز وہاں قدم نہ رکھیں، اور فساد کا یہ اثر پڑا کہ نہ کبھی وہاں کبوتر نے گھونسلہ بنایا، نہ کسی مرغی نے بچہ نکالا، یہ خود بے اولاد رہے، یہ قرآن نے بیان کیا، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ انسانی نسلیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں افتراق کی وجہ سے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان کے افتراق کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، مسلمان کے افتراق کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے۔